السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز کا، تو انہی میں سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعتبار کے حوالے سے کہ آپ کو کس پر کتنا اعتبار کرنا چاہیے، اور جب آپ کا ایک بار اعتماد ٹوٹ جائے تو پھر آپ نے دوبارہ اعتبار کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس حوالے سے، کیونکہ یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے اور معاشرے کی ترقی اور نشو و نما کا اس میں ایک بڑا کردار ہے۔ اور جب معاشرے میں آپ کو قابل اعتبار لوگ مل جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ کی وہ رہنما ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور مختلف جو حالات ہیں وہ اس میں آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر معاشرے کے اندر دھوکہ اور بے اعتباری کی جو چیزیں ہیں یہ پھیل جاتی ہیں تو اس میں معاشرہ جو ہے بہت برے طریقے سے پیچھے کی طرف آتا ہے، گرتا ہے۔ کیونکہ جب معاشرے کے اندر دھوکہ بازی اور بے اعتباری کی جو ہوائیں ہیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے لیے اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے لیے مشکل سچویشن بن جاتی ہے کہ کون سا انسان جو ہے قابل اعتبار ہے اور کون سا شخص جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، کون سا شخص جو ہے دھوکہ دیتا ہے اور کون سا شخص جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، تو پہچاننے میں انسان کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کوئی ڈیسیژن، کوئی فیصلہ لینے سے پہلے سوچتا رہتا ہے کہ کیا میں اس پر اعتبار کروں یا نہیں کروں، کیا اس کے ساتھ یہ ڈیل میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے ذہن میں چلتی رہتی ہے اور اس کا جو ایک ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے ڈے بائی ڈے، اور اس کے لیے یہ ٹائم جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اور میں جو بھی کہوں گا اسلام کی روح سے کہوں گا، کیونکہ اسلام کے اندر یہی ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ہر ایک معاملے کے اندر۔ ہمارے اندر کیا مسئلہ ہے، ہم بالکل آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اندھا اعتبار کسی پر بھی نہیں کرنا، اور ہمیں ہر سچویشن اور ہر رشتے میں میانہ روی رکھنی چاہیے، دوستی میں، رشتہ داریوں میں، اور جن کے ساتھ آپ نے بزنس وغیرہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، جو آپ کے دوسرے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے اس میں میانہ روی آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ کیونکہ جب آپ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو پھر ہے وہ رسپیکٹ والی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر نہ لوگ آپ کو پورے طریقے سے جان لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو بڑا کمزور انسان ہے، ہم اس کو آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی پر بھی ظاہر مت کریں، اور اپنے آپ کی جو اندر کی باتیں ہیں وہ آپ نے ہرگز کسی سے مکمل طور پر شیئر نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے، ہمیں کوئی ذرا سی اپنائیت کا احساس دلاتا ہے تو ہم اس کے سامنے ایک کھلی کتاب بن جاتے ہیں اور ساری سچویشن جو ہے اس کے سامنے کھول ڈالتے ہیں، اور پھر وہی شخص جو ہے دھوکہ دیتا ہے۔ تو اندھا اعتبار نہیں کرنا اور میانہ روی اختیار کرنی ہے ہر چیز کے اندر۔ میانہ روی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ جب میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ ایک تو گرتے بہت کم ہیں، دھوکہ کم کھاتے ہیں، اور ہر چیز کو آپ بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں آنکھیں موند کے، آنکھیں میچ کے کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اگلے شخص کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارا اگر کسی شخص سے رابطہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، وہ کیسے بولتا ہے، اس نے جو معاملات کیے ہیں کسی کے ساتھ وہ کیسے کیے ہیں، اور کیا وہ لین دین میں بالکل ٹھیک ہے، وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، جو وہ بات کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ شخص کس کردار کا مالک ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں اندھا اعتبار ہر ایک کے اوپر نہیں کرنا، کسی کے اوپر نہیں کرنا، کیونکہ لوگ جو ہیں بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے چہروں پر خول چڑھائے ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ اور بن کر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس معاشرے کے اندر قدم پھونک پھونک کر رکھنے ہیں،
میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب دھوکے باز ہیں، لیکن جو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا اعتبار جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جو لوگ ایسے ہیں جن کو اچھے لوگ ملے ہوئے ہیں تو وہ خدا را ان کی قدر کریں، اور جب وہ آپ سے روٹھ جائیں تو ان کو منائیں، کیونکہ جہاں پہ دوستیاں ہوتی ہیں اور آنا جانا ہوتا ہے، میل جل ہوتا ہے، تو وہاں پہ بعض دفعہ رنجشیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ کبھی یہ کیسی کیفیت میں ہوتا ہے تو کبھی کیسی، تو پھر بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے، تلخیاں ہو جاتی ہے آپس میں، لیکن وہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی رسپیکٹ کے اوپر آ کے چیز جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان سے تعلق ختم کر دیں، اور جو بار بار آپ کو دھوکہ دیتا ہے اس سے تو آپ بالکل ملنا جو ہے چھوڑ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ایک بار دھوکہ دے دیا تو آپ دوبارہ اس پر اعتبار نہیں کریں، کیونکہ وہ دوسری بار بھی آپ کو دھوکہ دے گا۔ تو اس لیے جو دھوکے باز لوگ ہیں ان سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دھوکے باز لوگ جو چاپلوس ہوتے ہیں، جو میٹھے بن کے آپ کے سامنے آتے ہیں اور قدم قدم پر وہ آپ کے کمر پہ چاقو جو ہے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے لیکن ان کے ارادے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ نے پہچاننا ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے نا تو وہ دھوکہ کم کھاتا ہے، ہر ایک چیز میں وہ بہتر رہ جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے بہت زیادہ اپنی دوستیاں بڑھا لیتے ہیں، ان میں اپنا ایک جو ہے میانہ روی نہیں رکھتے اور بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں، تو اس سے پھر دوبارہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو دوستیاں ہیں، جو رشتہ داری ہیں، ان کو ایک حد تک وہ کریں۔ آپ روز روز کسی کے پاس جائیں گے آپ کی قدر کم ہوگی، اور جو بھی لوگ آپ کو پسند ہے آپ ان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کم رکھیں، کیونکہ جب رابطہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو قدر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ آپ کو زیادہ پسند ہے ان سے کم ملیں، کم بات کریں، اور کبھی کبھار ملیں، اس میں ملنے میں مزہ آتا ہے۔ اور آج میں نے ایک اور سچویشن شیئر کرنی تھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دیتا، بس ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسی مشکل میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح ٹائم پر کوئی چیز لا کر نہیں دیتا اور چیز بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں کہ یہ شخص دھوکے باز ہے۔ تو آپ کو ایک ہی بار میں ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تو آپ ان سے دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جو آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے، جس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوا، تو وہ پری پلانڈ ہوتا ہے۔ آپ اس نے باقاعدہ طور پر پلان کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دھوکہ دینا ہی دینا ہے، تو اس شخص پہ آپ نے بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ آپ کے پاؤں پڑ جائے، لیکن پھر بھی آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ اور اس شخص پر آپ نے کبھی بھی دوبارہ بھروسہ نہیں کرنا جو آ کے آپ کی جو رسپیکٹ ہے اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے، آپ کی عزت پہ بات کرتا ہے۔ تو ایسے شخص پہ آپ نے کبھی بھی دوبارہ اعتبار نہیں کرنا، کبھی بھی اگر وہ آپ کے پاؤں بھی پڑ جائے تو پھر بھی آپ نے اس کو کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا، معاف نہیں کرنا۔ اور ایسے شخص پر آپ دوبارہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس نے کچھ پیسے وغیرہ دینے تھے لیکن وہ ٹائم پہ نہیں دے سکا، کچھ چھوٹی اس نے کوئی ایسی بات کی کہ یہ فلاں دن آپ کو میں ارینج کر کے دے دوں گا تو وہ نہیں کر سکا تھا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں بعض دفعہ جو حالات کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، انسان خود ہی اس کو ایسا نہیں سچویشن کو پیدا کرتا بلکہ حالات کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا۔ تو ایسے شخص کو آپ دوبارہ موقع دے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ آگے جو ہے آپ کے ساتھ بہت اچھے سے چلے۔ اور باقی جو بزنس وغیرہ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ نیا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں تو آپ نے اس چیز میں بہت اچھے سے سوچنا ہے۔ ویسے تو آج کل جو ٹائم چل رہا ہے تو آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی اس طرح کا جو ہے کاروبار والا سلسلہ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں بہت ساری جو چیزیں آ جاتی ہیں
کیونکہ وہ آپ کا ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی تھوڑی سی لین دین میں فرق جو ہے وہ جو ہے آپ کے ریلیشن کو جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے۔ اور دوستی کے اندر بھی اس طرح کا جو بزنس ہے وہ نہیں کرنا چاہیے پارٹنرشپ میں، کیونکہ اگر آپ اس دوست کو کھونا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ چیز کریں، لیکن موسٹلی جو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور بزنس جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اکیلا بزنس کریں اور خود ہی اس کو ہینڈل کریں، سب چیزیں خود ہی مینیج کریں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کچھ سرونٹ وغیرہ جو ہے ان کو ہائر کر سکتے ہیں کام کے لیے۔ دراصل حالات ایسے ہیں، جب کوئی لین دین کا معاملہ آتا ہے تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اس چیز پہ ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ چیز کی نہیں ہے، یا میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ یہ کر لیں میں وہ کر لوں گا۔ تو اس طرح لوگ موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ماحول ہے کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو پڑھائی کا جو رجحان ہے بہت کم ہے، کتابیں ہم نہیں پڑھتے، سچویشن کو ہم نہیں سمجھتے، کیفیات کو نہیں سمجھتے۔ اگر آج میں کہوں کہ کیفیات کی کتنی قسمیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہی بتا دیں کہ خوش ہوتا ہے انسان، روتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس طرح کی وہ 2-3 بتا دیں گے، لیکن کیفیات کی بہت ساری اقسام ہیں۔ انسان کو ان چیزوں کی تبھی سمجھ آتی ہے جب وہ مختلف بکس پڑھتا ہے اور ان کے بارے میں سوچتا ہے، سٹوریز وغیرہ پڑھتا ہے، ہر ایک سچویشن کے اوپر اس کو غور کرتا ہے کہ یہ کیسی سچویشن ہے۔ کسی شخص کو ایک اندھیرے والی راہ میں درخت وہاں پہ لگے ہوئے ہوں، ایک ویران راستہ ہو، وہاں پہ کسی کو چلنا بہت اچھا لگتا ہے، وہ اس چیز کو انجوائے کرے گا، اور ایک ایسا شخص ہوگا وہ ڈرے گا اس سچویشن سے کہ یہ تنہائی اسے ڈسے گی۔ تو بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو، کیفیات کو نہیں سمجھتے۔ یہ بہت نہ کہ سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک انسان نہیں سمجھ سکتا ان کیفیات کو۔ ہماری سچویشن یہ ہے کہ کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، ہم جو ہے فوراً ہی مطلب کہ کوئی اور مطلب کو اس کا ریئیکشن کر دیتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنا۔ ہمیں کوئی ایک بات ہو گئی ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو اب معاملہ ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں میرا کیا عمل ہونا چاہیے، مجھے کون سی ایسی چیز ہے جس کو اپنانا چاہیے کہ ان چیزوں کو میں کس طرح سے ہینڈل کر سکوں۔ تو یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، ہر ایک انسان ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو مسائل ہوتے ہیں، چیزیں جاہلوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ اس کا الٹا جو ہے وہ حل بتاتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو مسائل کا اچھے طریقے سے حل بتا سکتے ہیں، ہم کو سچویشن کو اچھے طریقے سے سمجھ کے اس کو حل کرواتے ہیں کہ اس کو آپ ایسے کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو یہاں پہ اعتبار کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے مطالعے، ہماری اسٹڈی پر منحصر ہوتی ہیں، اور باتیں تو کہیں سے کہیں نکلتی جائیں گی، ایک سے ایک بات نکل آتی ہے، لیکن میں یہاں پہ ہی اپنی جو ہے ویڈیو کو مکمل کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو میں نے مین پوائنٹ ہے اس میں بتا دیے ہیں کہ اعتبار کے حوالے سے کہ کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا، اور مختلف سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی ایک دم سے فیصلہ نہیں لینا، چاہے جتنی مشکل سچویشن ہو، چاہے جتنا بڑا مسئلہ ہو آپ کے لیے، آپ اس کے لیے سب سے پہلے تو ٹائم لینا ہے، سوچنا ہے کہ یہ کیا چیز ہو چکی ہے، یہ مسائل جو ہیں اس کو میں نے کیسے حل کرنا ہے، کون سی جو رائے ہیں میرے لیے یہاں پہ کھل رہی ہیں اور کون سی رائے ہیں جو ہیں میرے لیے اس میں بند ہو رہی ہیں۔ تو اس کا فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے، سب سے پہلے آپ نے خود ہی سوچنا ہے، اپنے دل سے پوچھنا ہے، اور جب آپ کو سمجھ نہ آئے تو تب آپ نے صرف ان لوگوں سے یہ چیزیں شیئر کرنی ہے جو ان چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہوں، جو آپ کو لگے کہ وہ نالج رکھتے ہیں، آپ کو صحیح ان چیزوں میں گائیڈ کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، تو تبھی آپ ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔
باقی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو کامنٹس باکس میں اس چیز کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔